یہاں اس پہ ہم بات کریں گے کہ بار بار کہتے ہیں جی احتجاج ہمارا حق ہے، احتجاج ہمارا حق ہے. احتجاج کا حق آئین میں درج نہیں ہے. آئین میں اظہار رائے کی آزادی ہے اور اجتماع کا حق دیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو اجتماع کا حق ہے اور احتجاج ہے، اس کو دوسرے شہریوں کے حقوق کو کچلنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. ان کے کاروبار، ان کے روزگار، ان کی زندگیوں کو روکنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اور چوتھی بات جو کی اس ججمنٹ میں، پھر فروری 2019 میں یہ فیصلہ آیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی پارٹی ہیٹرڈ اور کنٹیمپٹ، نفرت اور حقارت، اور یہ کوشش کرتی ہے کہ حکومتوں کے خلاف تشدد استعمال کیا جائے، تو جج صاحبان نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے کہ یہ پھر سیڈیشن کے، آئینی بغاوت کے ضمن میں آئے. تو ہمارے سامنے یہی نصب العین ہے، اور جو راہبر گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ فیصلہ ہے جو اس دن آیا تھا. تو لہٰذا ہم نے اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فاشسٹ عمرانی جتھے کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں ہوگی، پارلیمنٹ پر لعنت بھیجنے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی. محترم حضرات، صحافیوں پر گولیاں چلا کر ٹھٹھا اڑانے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، صحافیوں کو اغوا کر کے ان کا مذاق اڑانے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، اپوزیشن رہنماؤں پر جعلی کیس اور ان پر ظالمانہ تشدد اور قید کرنے والوں کے ساتھ مفاہمت نہیں ہوگی، لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے واپس لانے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، غریب کے منہ سے نوالا اور بچے سے روزگار چھیننے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، خواتین کے پر جملے کسنے والے اور ان کی بے حرمتی کرنے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی. تو یہ اس حکومت کا واضح موقف ہے، جو ایک وسیع البنیاد جمہوری پاکستان کے چاروں صوبوں کی جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے کہ فساد آئینی حق نہیں ہے، فتنہ پھیلانا قانونی حق نہیں ہے، انتشار پھیلانا جمہوری حق نہیں ہے. اور انہی راہبر گائیڈ لائن پر چل کر آج انشاءاللہ ہم اس فاشسٹ عمرانی جتھے کی جو ایک دفعہ پھر حملہ آور ہے آئینی حکومت پر، اسلام آباد کے شہریوں پر، یہ ہمارا عزم ہے کہ ہم آئینی حکومت کا دفاع کریں گے اور اسلام آباد کے شہریوں کی جان، مال، ان کے بچوں کی زندگیاں اور ان کے کاروبار اور روزگار کی حفاظت کریں گے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی. میں یہ سمجھتا ہوں